نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آیت نمبر 11 دیکھو ذرا سارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو، اور اگر یعجل اللہ، اگر وہ جلدی کرتا اللہ تعالیٰ. آیت کے اوپر دیکھیں، میں نے کہا ہے آیت کے اوپر دیکھیں. ولو، اور اگر یعجل اللہ، جلدی کرتا اللہ تعالیٰ للناس، لوگوں کے لیے، الشر، شر کو، استعجالہم، وہ جلدی طلب کرتے ہیں اس کو، بالخیری، خیر کے معاملے میں، جیسے بالخیری، خیر کے ساتھ، لقضی الیہم اجلہم، تو البتہ پورا کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی مدت کو. پھر فرمایا فنظر الذین، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، نہیں وہ امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے بنے میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کی، جیسے انسان برائی طلب کرتا ہے اور ہم ان کو برائی ویسی دے دیتے ہیں جیسے ہم ان کی برائی بھلائی کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی. اس آیت کی نا دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے، آپ کو یاد ہے کفار مکہ پر آیا تھا وہ آ گیا تھا قحط آیا تھا کفار مکہ پر. جب کفار مکہ پر قحط آیا تھا تو ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، یہ درختوں کے پتے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور جب آسمان پہ دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا. شدید انہوں نے وہ اذیت دیکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دعا مانگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، اگر یہ عذاب دور ہوگا، قحط دور ہوگا، تو وہاں پر ایمان لے آئیں گے. آپ وسلم نے دعا کی، بارش آئی، قحط دور ہو گیا، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. مشرکین مکہ نے ایک ٹائم تھا، انہوں نے یہ دعا بھی مانگی تھی. مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن برحق ہے، اللہ اگر قرآن برحق ہے تیری طرف سے، تو ہم پر تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم تمہاری جیسے اچھی دعائیں قبول کر رہے ہیں، ویسے اگر ہم تمہاری بد دعائیں بھی قبول کرتے تو معاملہ ختم ہو جانا تھا. لقضی الیہم اجلہم، ان کی مدت کو ان کے لیے پورا کر دیا جاتا. سمجھ آئی؟ یہ کام ہو جانا تھا. تو اللہ نے فرمایا آپ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو آخرت کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اس آیت کی ایک دوسری تفسیر کی گئی، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ نارملی انسان دعائیں مانگتا ہے، اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. عام روٹین میں انسان اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے. لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے، شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے، کیا کہتا ہے انسان؟ بد دعائیں کرتا. اسپیشلی اپنی امیوں کو دیکھ لیں ایک دفعہ. آپ لوگ چونکہ ابھی سی ایج میں نہیں ہے نا، تو وہ زیادہ چیزیں آپ نہیں کرتے. اپنی امیوں کو دیکھ لیں، خوشا تو سب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، ٹینشن آئی نہیں، لڑائی ہوئی نہیں کسی کے ساتھ، اپنے لیے بھی بد دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی بد دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. پھر ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسے؟ ہاں، فطرت ہے انسان کی. یہ ایک بندے کی فطرت نہیں، انسانوں کی فطرت ہے، آن دی ہول سب کی فطرت ہے. جب انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب انسان بد دعائیں کرتا ہے تو کیا اللہ بد دعائیں قبول کرتا ہے فوراً؟ ادھر ماں نے بد دعا کہ اللہ کرے تم ساری مر جاؤ. مرا کبھی کوئی؟ کچھ نہیں تھا، بیٹھ جو ادھر. اچھا، ہوتا ہے ایسے؟ فوراً بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا بد دعائیں قبول. اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر کے لیے جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کے لیے جلدی کرتا ہے، تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا. دیکھیں نہ میاں بچتی نہ بچے بچتے، ایسے ہی ہے، نہ ابو بچتے، کوئی بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بچوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو جو مرضی کہا جائے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو.
دوبارہ حدیث دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے آپ پر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، نہ اپنے خادموں پر بد دعا کرو، نہ اپنے مالوں پر بد دعا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے. ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. وہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملی کہ وہ ایک ماں بہت کہا کرتی تھی کہ اللہ کرے تم مر جاؤ، اور اس کا وہ چھوٹا سا بچہ تھا کوئی، وہ پتہ نہیں کہاں مصروف تھی، اور وہ پانی کے اندر ہی گرا اور نہان واش روم جیسے بچے وہ کی عادت ہوتی ہے، نل کھول کے کھڑے ہو گئے یا پانی کے برتن اسپیشلی ٹب کے ساتھ کھیلنا شروع، تو وہ کسی برتن میں گرا اور وہیں پہ گر کے وہ اس کو پتہ نہیں چلا وہ کہیں اوپر تھا اور وہیں پہ مر گیا نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی قبولیت کا وقت ہو تو پھر انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ امام کعبہ جو قاری سدیس صاحب ان کی ماں نے دعا دی تھی، غصے میں بد دعا دی تھی، مطلب کچھ مکس کر دیا تھا چاولوں میں، لائک ان سے کچھ غلط کام ہوا تھا، چھوٹے ہوتے بچوں میں جیسے بچے شرارت کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. آج ساری امت پیچھے جا کے نمازیں اور تہجد پڑھ کے آتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بد دعا نہیں نکالنی چاہیے. ایک اور ٹرم یاد رکھیں، بد دعا اور لعنت جب انسان کسی کو دیتا ہے نا تو وہ اللہ کے پاس جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگتی ہیں کہ اللہ یہ بندے، اگر تو بندہ مستحق ہے تو پھر اس کو لگ جاتی ہے، اور اگر مستحق نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے ہی وہیں پلٹ جا. فار ایگزامپل آپ نے کسی کو بد دعا دی، آپ کی کسی نے پینسل اٹھا لی اور آپ اس کو بد دعا دی اللہ کرے تمہارا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ کسی نے کچھ اتنی اس طرح کی باتوں پہ آپ بد دعائیں دینے کی، تو وہ بد دعا کیا کرتی ہے، آسمان پہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگتی ہے کہ اللہ وہ جس نے اس کو بد دعا دی ہے یہ اس کو لگنی چاہیے. اگلے بندے نے ایک پینسل اٹھائی ہے تو اس کی سزا کیا اس کی فار ایگزامپل اس کو سزا کیا ملنی چاہیے، اس کی بھی پینسل کوئی اور اٹھا لے، اتنی سزا ہونی چاہیے نا. جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے ظلم کیا ہے الفاظ کے ذریعے سے. جب بندہ مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس جہاں سے ہی وہیں پلٹ جاؤ. تو پھر جس نے بد دعا دی ہوتی ہے اسی کو لگ جاتی ہے. اور لعنت بھی ایسے ہی، آپ نے کچھ لوگوں کو لعنت دینے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لعنت بھی ایسے ہی اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ سے پرمیشن مانگتی ہے. اور لعنت کا اصل مطلب کیا ہے، وہ والی کلاس لینے کا دل کرا تو آپ جا سکتے ہیں کلاس لینے، آپ کا بھی دل کرا ہے. آپ کا فوکس بھی وہ سامنے ہے کہیں پہ. اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا اگر تو انسان مستحق نہیں ہے تو پھر اس کو خود کو لگتی ہے. اور لعنت کا مطلب میں آپ کو بتا رہی تھی، لعنت کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان لعنت جب کسی کو دیتا تو اس کا مطلب کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو، تم پر اللہ کی رحمت نہ آئے، لعنتیں برسیں تم پر. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور جب انسان کسی اور کو لعنت دیتا ہے تو وہ اگر تم مستحق ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کسی نے آپ پہ واقعی اتنا ظلم کر دیا، اتنی زیادتی کر دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا تو وہ واپس پلٹتی ہے. اور رحمت سے دوری پھر کس انسان کے لیے ہوتی ہے جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ دوسروں کے لیے بول رہا ہے. ہاں لگ جاتی بالکل. اگر تو مستحق تھا نا تو اس کو بھی لگ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں تھا تو آپ کو لگ جائے گی، اور وہ ابھی نہیں لگے گی تو 10 سال بعد بھی لگ جائے گی، وہ 50 سال بعد بھی لگ سکتی ہے. سمجھ آئی؟ وہ ایک بچپن میں کسی نے کوئی دعا مانگی ہوتی ہے اور وہ دعائیں آپ کو 50 سال بعد پوری ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں پھر. ٹھیک ہے، اس لیے اپنی وہی تو بات ہے کہ زبان کے الفاظ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، انسان کو جنت تک بھی لے جا سکتے ہیں، انسان کو جہنم تک بھی لے جا سکتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا انگلش میں بھی کہ ورڈز ہرٹس مور دین ورڈز، ایسی. ہاں اب وہی پھر دوسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اگر آپ نے باقی کو اتنا بڑا گناہ کر دیا، آپ نے کوئی اتنا ہرٹ کر دیا ان کو تو لگ بھی سکتی ہے، لیکن ان کو دینی نہیں چاہیے. اب چونکہ وہ اس ایج میں ہیں کہ ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے، پھر بھی اچھا موڈ ہو تو تھوڑا بہت سمجھا دیں، آج گھر جا کے بتا دیں ہم نے آج یہ پڑھا ہے. صحیح ہے، نہیں بتا سکتی، آج بھی نہیں بتا سکتی. چلیں کوئی نہیں انشاءاللہ. اچھا پھر آیت دیکھیں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. چلیں آپ لوگوں نے تو قرآن پڑھ لیا، اب آپ کو تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے نہ بد دعا دینی ہے، بد دعا نہ کرنی ہے،
نہ اپنے لیے کرنی ہے، نہ دوسروں کے لیے کرنی ہے، اور نہ لعنت دینی ہے، کیونکہ اور نہ جیسے اگر پریشانی کے عالم میں وہ جیسے بہت بڑی لوگ بہت غلط الفاظ یوز کرو تو ایسے غلط الفاظ یوز نہیں کرنے. بچوں پتہ ہے کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے یا جب انسان خوشی میں ہوتا ہے، یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات کے اندر انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ بڑے ہی معنی رکھتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وہ کلمات قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تھا چیونٹی بول رہی ہے، یاد ہے آپ لوگ پڑھو گے آگے جا کے سورہ نمل میں، چیونٹی باتیں کر رہی ہے، خوشی کا وقت، اتنے خوش ہوئے ہیں کہ میں چیونٹیوں کی باتیں مجھے سمجھ آ جاتی ہیں، چیونٹیاں کیا باتیں کر رہی ہیں، پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے وہ بھی میرا ہے، یہ چیونٹیاں بھی مجھے سمجھ آ رہی، تو مطلب بہت کچھ مجھے ملا ہے. اس ٹائم پہ انہوں نے جو آواز نکالی ہے وہ چیخیں نہیں ماری تھیں، وہ ایک دعا مانگی تھی اللہ سے، ربی اعنی نہیں کیسے دعا تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ دعا مانگی تھی انہوں نے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید پریشان تھے، شدید ٹینشن میں تو بیٹھ کے دعائیں مانگ رکھتے ہیں، یہ جان چھوٹ جائے، میں مر جاؤں، یہ سارے مر جائیں اور کچھ نہ ہو، یہ سب کچھ انسان سوچ رہا ہوتا ہے، انسان ایسے بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایسی سچویشن میں تھے، نہ گھر تھا، نہ بہن بھائی تھا کوئی، نہ پتہ تھا میں نے کہاں جانا، نہ اس دور میں ہوٹلز تھے کہ کسی ہوٹل پہ جا کے بیٹھ کے کھانا ہی کھا لیتے، بھوکے پیاسے درخت کے نیچے بیٹھے کیا دعا کر رہے، بجائے اس کے کہ وہ کچھ برا بھلا اپنی زبان سے نکالتے، اللہ سے کیا دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں. تو اللہ نے کیا کیا تھا، ٹھیک چند گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھر کا سبب بھی بنایا، اللہ نے جاب بھی دی، اللہ تعالیٰ نے زوج بھی دیا، اور وہ ایک لمبے ٹائم ایک گھر میں بھی رہے، کام بھی کرتے رہے، ان کی شادی بھی ہو گئی. تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تب انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے کہ خوشی کے عالم میں نکلی ہوئی انسان کی چیخو پکار، آہو پکار، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. آپ کو پتہ لوگ خوشی کے اندر کیسے نعرے لگاتے ہیں اور کیسے چیخیں مارتے ہیں، پتہ کسی کا اچھا رزلٹ آ جائے تو کیسے وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہیں بچیاں، کوئی گڈ نیوز مل جائے، یا پھر جب کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے تو لوگ کیسے بینڈ ڈالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو زمین پر سب سے بدترین دو آوازیں لگتی ہیں، ایک غم کے وقت کی چیخو پکار اور ایک خوشی کے وقت کی چیخو پکار. وہ جو غم کے عالم میں عورتیں نوحہ ڈالتی ہیں، بینڈ ڈالتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، بینڈ ڈالتی ہیں، ان کو ایک اسپیسیفک عذاب دیا جائے گا. اور کیا عذاب تھا، تارکول کا لباس پہنا کے خارش کی اوڑھنی اڑائی جاتی ہے، یعنی لوہے کا لباس اور اندر خارش ہو رہی ہو. ہاں جی، کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ جو بینڈ ڈال دیتے ہیں اسپیشلی گا گا کے، ان کو رونا آ نہیں رہا ہوتا، وہ جان بوجھ کے ایسے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنا زیادہ غم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ویسے ہی اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ بس اس طرح کے اول فول بول رہی ہوتی ہیں، تو وہ گناہ گار ہوتی ہیں. ایک رونا آ جاتا ہے، لیکن انسان کو اپنے اوپر کنٹرول بھی ہونا چاہیے نا، اللہ کی رضا پہ راضی بھی تو ہونا چاہیے نا. ہاں تو منع کیا گیا ان چیزوں سے، سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اچھا پھر آئے دیکھیں آگے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ نے فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارتا ہے، اپنی کروٹ پر بھی، کھڑے بھی اور بیٹھا بھی. جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، سوچیں آپ کو رزلٹ کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی ایسے معاملے میں جو بڑا پریشان کن ہے، تو آپ اللہ کو بھولتے ہیں پھر کسی ٹائم، لیٹے بھی ہائے اللہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں، سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، یا کوئی بھی تصویر لا الہ الا انت تسبیحات، ایسے ہی کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، مرہ گزر جاتا. انسان وعدے کا ہوتا ہے اللہ بس میرا ایک دفعہ یہ کام ہو جائے پھر میں نماز بھی پڑھنے لگ پڑوں گی، اللہ بس ایک دفعہ ایسا ہو جائے پھر میں ایسے نفل بھی پڑھوں گی، میں صدقہ بھی دوں گی. اللہ نے فرمایا جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی، مرہ کأن لم یدعونا الی ضر مسا، وہ ایسی ہو جاتا ہے گویا اس نے ہمیں کبھی تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا، ایسے بھول جاتا ہے اللہ کو. ایک دن نمازیں پڑھتا ہے، اگلا دن بھول جاتا ہے اور نمازیں چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مسرفین کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور کتنی بستیاں ہم نے تم سے پہلے ہلاک کر دی. لما ظلموا، البتہ جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اس طرح مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آپ کے گھروں میں کوئی اور آتا تھا؟ آپ کی امیوں سے پہلے گھر کس کے تھے؟ دادیوں کے تھے.
دادیوں وغیرہ کے تھے نا. دیکھا جائے تو اب جن پر آپ کی امیوں کی حکومت چلتی ہے اس سے پہلے کون تھا؟ دادیاں تھیں، بڑے تھے. دیکھا جائے اگر یہ گھر بھی اب آپ نے اپنا گھر سمجھ لے خریدا تو ایک کا گھر ہمیشہ سے ایسی تھا. اس جگہ پہ کچھ اور لوگ رہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. گھر کے بڑے چلے جاتے ہیں، جانشین کون بنتے ہیں؟ ان کی اولاد. پھر آنے والے کل میں ہم جانشین ہوں گے، وہ جا چکے ہوں گے. پھر آنے والے کل میں ہم بھی جا چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں جانشین بناتے، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں اب تم کیسے کام کرتے ہو. سمجھ آئی؟ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتے ہیں نا، گھروں کا کنٹرول دے دیتے ہیں. یہ جو گھر ہے یا جو پھر جاب ہے یا پھر بزنس ادارے کا سرپرست آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی ایک پرنسپل ہے گئی، دوسری پرنسپل آ گئی. گورنمنٹ حکومت ایک بندے کے پاس ہے، وہ گیا، دوسری آ جائے گی. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بادشاہ ایک ہی ہمیشہ رہتا ہے؟ ہمیشہ سے ایک ہی ہے؟ نہیں. کیا ایک ادارے کی پرنسپل ایک ہی رہتی ہے ہمیشہ سے؟ چینج کیوں ہوتا ہے سب کچھ؟ اللہ نے فرمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب وہ کیسے کام کرتے ہیں. مطلب ہم جس ایج میں ہیں ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہم سب کا ٹیسٹ چل رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے آیا ہم ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں یا ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں. اگر تو ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ہمیں ان ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے اور اچھے کامیاب ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری بعض آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کون ہے وہ؟ مسلمان ہو کے بھی کافر ہو سکتے ہیں. مسلمان ہونے کے کیا مطلب ہے؟ جو مسلمان جن کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، یا پھر وہ سیدھے ہی کافر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدلو، یا اس کو بدل دو. یعنی ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کرو. ان کو قرآن کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں. وہ ریسنٹلی ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی نے، وہ 5-6 بیٹھے ہیں بزرگ، اور ان کے سامنے وہ اسٹیج پہ کھڑا کوئی لڑکا تقریر کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی گنج بغیر خزانے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ، حاجت روا بھی مشکل کشا ہے. یہ ہے کہ جب وہ آیت پڑھنے لگا تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، پیر بیٹھے ہوئے تھے 4-5، انہوں نے اسے مائک کھینچ لیا کہ تم قرآن نہ پڑھو، یہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی یہاں پہ، تم کیوں قرآن کی آیت کو دلیل دے رہے ہو. یہ کہہ کے انہوں نے اسے مائک چھین لیا اور اس کو دھکے دے کے وہاں سے اتار دیا نا. تو وہ لوگ جن کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے وہ قرآن کی آیات کو پسند نہیں کرتے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یا تم قرآن بدل دو یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ. ٹھیک. بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا تم ایسے ہو جاؤ گے، قرآن نہ پڑھنا ایسے ہو جاؤ گے. تو اس دور میں بھی وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کرو. فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ قرآن تو میں اپنے اختیار سے بدل ہی نہیں کر سکتا. یعنی قرآن کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور میں اپنی مرضی سے نہ اس کو چینج کر سکتا ہوں نہ اس کو سیٹ کر سکتا ہوں. سمجھ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ قرآن کی آیت کو اپنی مرضی سے بدل دے. کوئی اور انسان کیا کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اور فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی گئی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب نہ مجھ پر آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. تو خود سوچے ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کا غلط ترجمہ، قرآن کی غلط تفسیر، قرآن کی عربی کو غلط پڑھنا اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا مستحق بھی بناتا ہے. اس لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اسٹوڈنٹ ہے، یاد کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کا غلط ترجمہ نہ کیا جائے، قرآن کی غلط تشریح نہ کی جائے. اور کتنے لوگ کرتے ہیں قرآن کی غلط تشریح اور یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے دوسرے غلط ہیں. اب وہ آج کتنی قرآن کی آیات ہیں لائک جن میں نور کا ذکر آتا ہے اور ان کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے خود پڑھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے کیوں ہے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے.